اے پاک پروردگار، وہ معاملات جن میں میرا اختیار نہیں، جہاں میں بے بس ہوں، ان میں میری مدد فرما اور مجھے اکیلا مت چھوڑ۔ اے اللہ، مجھے ہر اس چیز کی توفیق دے جسے تو پسند کرے۔ لوگوں کی اصلیت سامنے آ جانا بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ گناہ بیماری ہے، استغفار دوا ہے، اور ان کی شفا یہ ہے کہ انہیں دوبارہ انجام نہ دو۔ سب سے بڑا جاہل وہ ہے جو ایک پتھر سے 2 دفعہ ٹھوکر کھائے۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہے۔ وہ ایک انگلی جو مشکل وقت میں آپ کے آنسو پونچھتی ہے، ان 10 انگلیوں سے بہتر ہے جو آپ کی کامیابی پر تالیاں بجاتی ہے۔ ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ یا اللہ، مجھے ایسا نمازی بنا دے کہ پھر نماز پڑھے بغیر میرا گزارا نہ ہو۔ بازار میں سب مل جاتا ہے، لیکن ماں جیسی جنت، باپ جیسا سایہ کبھی نہیں ملتا۔ برے سلوک کا بہترین جواب اچھا سلوک، اور جہالت کا بہترین جواب خاموشی ہے۔ ہو سکتا ہے جو تم مانگ رہے ہو وہ تمہیں ملنے والا ہو، انشاءاللہ۔ سب کچھ ہو سکتا ہے، بس تم اپنے رب پر یقین رکھو۔ اللہ آپ کو ہمیشہ مسکراتا رکھے۔ صبر کرو، دیکھنا اللہ اپنی مدد وہاں سے بھیجے گا جہاں تم اپنی ہمت ہار کے لوٹ آئے تھے، انشاءاللہ۔ جب اللہ نے سورۃ ال عمران میں فرما دیا ہے کہ دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، تو قبولیت کا شک تو بنتا ہی نہیں۔ جو لوگ اپنی سوچ نہیں بدل سکتے وہ کچھ نہیں بدل سکتے۔ اللہ سے پوچھا، دنیا کو خوش کرنے میں لگے رہتے ہو، کیا کبھی اللہ سے پوچھا ہے کہ کیا آپ مجھ سے راضی ہو؟ یہ دنیا بہت خوبصورت اور پرامن ہو سکتی ہے اگر ہر انسان دوسرے انسان کو زندگی گزارنے کا وہی حق دے جو اپنے لیے چاہتا ہے۔ امیر لوگ رکھتے ہوں گے باڈی گارڈ۔ ہم مسلمان ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھ لیں تو 70,000 فرشتے ہماری حفاظت کے لیے آسمان سے آتے ہیں۔ اگر تم زندگی کے راستے پر کانٹے چھوڑتے جاؤ گے تو تمہارے پیچھے آنے والے تمہاری نسلیں اس راستے پر لہو لہان ہو جائیں گی۔ یاد رکھو، نماز 5 وقت اور اخلاق 24 گھنٹے فرض ہیں۔ 10 گنہگار عورتیں، بے پردہ عورت، تیز زبان والی، دین کا مذاق اڑانے والی، چغل خور، ہر وقت موت مانگنے والی، احسان جتلانے والی، شوہر کی نافرمان، غیبت کرنے والی، بال کھول کر چلنے والی، بلا ضرورت گھر سے نکلنے والی۔ جیب بھاری ہو تو دشمن بھی خطائیں معاف کر دیتے ہیں، اور ہاتھ خالی ہوں تو سگے بہن بھائی بھی سلام نہیں کرتے۔ انسان کا سب سے بہترین دوست اللہ ہی ہے۔ بہت جلدی مان بھی جاتا ہے، پرانی باتیں یاد نہیں کرواتا، اپنے پاس سے کبھی مایوس نہیں لوٹاتا۔ دولت اتنی کمائیں کہ جب آپ بیمار ہوں تو آپ کے بچے ڈاکٹر کو لائیں، وکیل کو نہیں۔ اگر تمہارے رزق میں سے دوسروں کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں تو تم خوش قسمت ہو کہ تمہارا رب تمہارا رزق پاک کر رہا ہے۔
اولاد کی خاطر کسی کا حق نہ کھاؤ، اولاد قابل ہوئی تو خود بنا لے گی اور نالائق ہوئی تو آپ کا بنا بنایا بھی ضائع کر دے گی۔ جہاں تعریف کرنی ہو وہاں بڑے بڑے چپ ہو جاتے ہیں اور برائی کرنے کے لیے گونگے بھی بول پڑتے ہیں۔ کچھ نیکیاں ایسی بھی ہونی چاہیے جن کا اللہ کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔ جب انسان سمجھتا ہے کہ وہ غلط بھی ہو سکتا ہے تب وہ ٹھیک ہونے لگتا ہے۔ بیٹیاں دشمن کی ہوں تو بھی ان کے اچھے نصیب کی دعا کیا کریں۔ درخت نے ایک شخص سے کہا، میری عادت اپنا لو، زندگی میں کامیاب رہو گے۔ جب کوئی مجھے پتھر مارتا ہے میں بدلے میں اسے پھل دیتا ہوں۔ کسی کی جگہ لینا اور کمی پوری کرنا دو الگ الگ باتیں ہیں۔ جگہ لی جا سکتی ہے لیکن کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ اتنی کوشش ضرور کیا کرے کہ کوئی آپ کی وجہ سے رب کے سامنے نہ روئے۔ انسان پریشانیوں کی گنتی کرنے کا ماہر ہے لیکن نعمتوں کا حساب رکھنا بھول جاتا ہے۔ کبھی بھی کسی کی ماضی کا استعمال اس کے خلاف نہ کریں۔ دکھاوے کی خوبیاں خامیوں سے بھی بدتر ہوتی ہیں۔ نیک بننے کی اتنی ہی کوشش کرو جتنا حسین بننے کی کرتے ہو۔ ہر وہ چیز جو اللہ سے غافل کر دے دنیا کہلاتی ہے۔ جو جتنا زیادہ عقل مند ہے وہ اتنا کم بولتا ہے۔ مجبوریاں رات دیر تک جگاتی ہے اور ذمہ داریاں صبح جلدی اٹھا دیتی ہے۔ جذباتی انسان کو جلدی بیوقوف بنایا جا سکتا ہے۔ ہر شخص بااصول، ہر شخص باضمیر، صرف اپنی ذات تک، ذاتی مفاد تک۔ ہمیشہ جوڑنے کی کوشش کیجیے، توڑنے کے نہیں۔ دنیا میں سوئی بن کر رہیے، کینچی بن کر نہیں، کیونکہ سوئی دو کو ایک کر دیتی ہے اور کینچی ایک کو دو کر دیتی ہے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ دوبارہ گرم کی گئی چائے اور بار بار کیے گئے سمجھوتے، دونوں میں پہلے جیسی مٹھاس اور ذائقہ کبھی نہیں رہتا۔ زمین اچھی ہو لیکن پانی ٹھیک نہ ہو فصل خراب ہو جاتی ہے۔ گھر اچھا بنا ہو لیکن گھر میں دین نہ ہو تو نسل خراب ہو جاتی ہے۔ یہ دنیا ایک بازار ہے اور ان قریب بند ہو جائے گا۔ یا اللہ تو بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، تجھے تیری رحمت کا واسطہ دیتے ہیں۔ جو دعا میرے دل میں ہے اسے اپنے حبیب کے صدقے قبول فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ زندگی ایک سفر ہے مگر اکثر لوگ زندگی کو منزل سمجھ لیتے ہیں۔ جب اللہ پاک کو آپ کی زندگی میں اچھا موڑ دینا ہوتا ہے تو برے لوگوں کی حقیقت آپ کے سامنے لے آتا ہے۔ اچھی زندگی اچھی صورت سے نہیں، نیت سے ملتی ہے۔ اگر آپ سچ بولتے ہیں تو پھر کچھ یاد رکھنے کی ضرورت نہیں۔ اپنی سوچ کو بدل لو، آپ کی دنیا بدل جائے گی۔ صرف اللہ کا ڈر ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو ہر برائی سے روک سکتا ہے۔ اللہ تمہاری دعاؤں کو قبولیت کے ایسے رنگ عطا کرے گا
تمہارے صبر میں گرے ہر آنسو کا حق ادا ہو جائے گا۔ تھینک فار واچنگ۔